إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ مبارک دن اور مبارک مہینہ بابرکت مہینے کا بابرکت دن ہے، سید الایام ہے کہ ماہ مبارک میں جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بارہا آپ دوستوں کے سامنے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ، اہمیت اور افادیت اگر کسی وجہ سے ہے تو اس کی وجہ رب کا قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو جو بھی تم اس ماہ مبارک کی افادیت دیکھتے ہو اور فائدے اٹھاتے ہو اور ایک نیکی کا ثواب تمہیں 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام حمید اور فرقان حمید کا نزول فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ بات گرہ باندھ لیں کہ اس ماہ میں ہمارا تعلق اور ہماری مصروفیات اگر کسی چیز کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے اور اچھی طرح اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیجئے کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر
اگر اس کائنات کی سب سے عظیم شے آج کے دور میں موجود ہے، سب سے عظیم نعمت اگر آج کے دور میں کوئی موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے، وہ فرقان حمید ہے، کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے بہترین چیز اگر آج کے دور میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام قرآن حکیم اور قرآن مجید ہے۔ تو لہذا اس کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کی انتہائی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن کریم کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل کیا اور رمضان المبارک کی رات شب قدر میں نازل کیا، اور اس شب قدر میں اللہ رب العالمین نے عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دے دیا ہے۔ لہذا یہ اہمیت، یہ افادیت، مقام اور مرتبہ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ کچھ مستشرقین ہیں، کچھ اللہ کے دشمن ہیں، کچھ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اس قرآن کریم کی ویلیو کو، قرآن کریم کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی طرح کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت اور افادیت کو کم کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنا وہ اس قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جتنی اس قرآن کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اتنا ہی اونچا اور مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے کہ اگر آج سے دور نہیں 20 سے 25 سال پہلے ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، اگر 20 سے 25 سال پہلے چلے جائیں تو شاید آپ لوگ کی علم میں ہو، معلوم ہو کہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسجد میں مصلی سنانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے ہمیں کوئی حافظ درکار ہے، کوئی حفاظ اگر موجود ہوں تو ہماری مسجد میں آ کے وہ تراویحیں پڑھا لیں۔ حفاظ کو ڈھونڈا کرتے تھے، حافظوں کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ وہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو نازل کرنے والے تو ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حیثیت کو تم نیچے کیسے کر سکتے ہو؟ زیادہ دور کی بات نہیں، 20-25 سال پہلے حفاظ کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ کوئی حافظ مل جائے اور وہ نماز یہاں پہ تراویح کی امامت کر لے، لیکن آج دور تبدیل ہو گیا ہے کہ آج مسجدیں زیادہ ہیں، مصلی زیادہ ہیں، اور اللہ اکبر جو حفاظ ہیں وہ بھی انتہائی زیادہ ہیں، ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن کچھ حفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں یہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت کوئی مسجد ہو تو ہمیں بتائیے گا، کوئی مصلی ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم نے سنانا ہے، نماز تراویح کی امامت کی کوئی جگہ ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ حفاظ آج بے انتہا ہیں، لیکن مساجد جو ہے وہ مصلی سنانے کے لیے کم پڑ چکی ہے، اور حفاظ اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں قرآن کریم سناتے ہیں۔ کہیں ہال میں ہو رہا ہے، کہیں گھر کی چھتوں پر ہو رہی ہے تراویح، کہیں میدانوں میں، کہیں پارکوں میں ہو رہی ہے۔ حفاظ کی تعداد کو اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا ہے، دگنا اور چگنا کر دیا ہے، اور جو مساجد ہیں ان کی تعداد یہاں پر اس حوالے سے کم ہو گئی ہے کہ حفاظ بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ترتیب پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ تو وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم کا تعلق جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کریم کا تمسک جس چیز سے ساتھ جڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کا تعلق جب ماہ رمضان کے ساتھ جڑا تو اللہ رب العالمین نے اس کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اس کو تمام کے تمام مہینوں میں فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور جب اسی قرآن کا تعلق کس کے ساتھ جڑا، اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکے کے ساتھ جڑا تو اللہ رب العالمین نے اس مکے کو تمام سرزمینوں کا سردار بنا دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ سردار بنایا، بلکہ جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی قسم بھی کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العالمین کو یہ سرزمین، یہ مکہ، یہ بلد
اتنا پسندیدہ ہو گیا ہے، اتنا پسند آ گیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بھی قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، کہ ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ رب العالمین کو محبت ہوتی ہے، جس چیز کے ساتھ اللہ رب العالمین کو الفت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم کا تعلق جب شب قدر کے ساتھ جڑا، طاق رات کے ساتھ جڑا، رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ جڑا، تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق، اس رات کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اور جس ہستی پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، وہ ہستی کتنی مقدس ہستی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر جسم کے جس عضو پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ عضو کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دل کو سب سے زیادہ منور فرما دیا اور سب سے اعلیٰ اور برتر فرما دیا۔ تو یہ یاد رکھیے، جس دل کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن جس دل کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، قرآن کے ساتھ شغف اور محبت نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا انسان تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو حیاتی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو اللہ رب العالمین کا مقرب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا دل قرآن کے نور سے منور نہیں ہے۔ وہ چلتا پھرتا انسان تو ہے، لیکن در حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، اور جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، وہ چاہے آپ کی ہستی ہو، چاہے آپ کی بستی ہو، چاہے آپ کا کارخانہ ہو، چاہے آپ کی دکان ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کی مسجد ہو، چاہے آپ کا ملک ہو، چاہے آپ کی ریاست ہو، اگر تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین اس تعلق کی بنا پہ ان تمام چیزوں کو مرتبہ عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے اگر مرتبہ چاہیے، عزتیں چاہیے، رتبہ چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، تو قرآن کے ساتھ تعلق کو گہرا کر لو۔ قرآن کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا، اللہ عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ایک شخص ہے کہ جو انجینئرنگ کا علم حاصل کرتا ہے اور انجینئر بن جاتا ہے۔ اب وہ ساری زندگی ایک ہی علم پہ گزار دیتا ہے، ایک ہی علم اس کے پاس انجینئرنگ کا علم ہے، وہ انجینئر بن گیا اور زندگی بھر وہی رہے گا۔ اگر کسی شخص کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور ساری زندگی وہ ایک ہی علم سے وہ بہراور رہے گا اور وہ اسی ایک علم پر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس نے میڈیکل کا علم حاصل کیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئرنگ کا علم حاصل کیا، انجینئر بن گیا، دیگر کسی اور چیز کا علم حاصل کیا، وہ بن گیا۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک عظیم علم بتاتا ہوں، ایک عظیم علم بتاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے اللہ کی وحی کا علم حاصل کرنے کا، اور اللہ کی وحی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی وحی کا علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا، میں اس قرآن کریم کو سنوں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، تدبر کروں گا اور اس کا علم حاصل کروں گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو اولین والآخرین پچھلا علم بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو گزر چکا اور جو قیامت تک علم آنے والے ہیں، جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے، جس کی پیشن گوئیاں قرآن کریم کے موجود ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں وہ علم بھی عطا فرما دے گا۔ میڈیکل پڑھ کے صرف ایک علم کی معلومات، انجینئرنگ پڑھ کے صرف ایک علم کی معلومات، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کر کے، قرآن کریم پڑھ کے، اللہ کی وحی کا علم سیکھ کے آپ کو وہ چیزیں بھی پتہ چل گئی جو گزر چکی ہیں، اور آپ کو وہ چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ جو جدید تحقیق کے اندر ابھی آنے والی ہیں، قرآن نے پہلے ہی اسے بتا دیا ہے۔ تو کیسا پیارا علم ہے،
कैसा खूबसूरत इल्म है, कैसी प्यारी किताब है कि खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। आज तुम समझते हो कि बेहतरीन आदमी वो है जो खूबसूरत है, आज तुम समझते हो कि बेहतरीन आदमी वो है जिसके पास जाहो जलाल है, आज तुम समझते हो कि बेहतरीन आदमी वो है जिसके पास माल और दौलत है, आज तुम समझते हो कि बेहतरीन आदमी वो है जिसके पास आला कुर्सी है, आला ओहदा है, वो तरक्की याफ्ता है, उसके पास बैंक बैलेंस है। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, ये आला नहीं है, ये बेहतरीन नहीं है, ये ऊंचे लोग नहीं है, ये तो अल्लाह का दिया हुआ माल है, इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह जिसे चाहता है बेहद हिसाब रिज़्क़ अता फरमा देता है। लेकिन सुनो, बेहतरीन आदमी कौन है, नामवर आदमी कौन है, ऊंचे कद काट वाला आदमी कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, जो कुरान को सीखता और सिखाता है वो है आला, जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है वो है इज्जतों वाला, जो कुरान को सीखता और सिखाता है, तदब्बुर करता है, गौर करता है, वो है ऊंचे कद काट वाला। अल्लाह अकबर। मामूली ना समझना उस शख्स को कि जिसके पास अल्लाह की वही का इल्म है, जिसको कुरान पढ़ना आता है, जिसको कुरान समझना आता है, जिसको कुरान पे गौर करना आता है, जो कुरान के उलूम से वाकिफ है, जो कुरान की आयात से वाकिफ है, उसको मामूली ना गर्दानना, चाहे वो तुम्हारे मुआशरे का छोटा बच्चा क्यों ना हो। यही तो राब्ता है, यही तो ताल्लुक है कुरान के साथ कि छोटा बच्चा है, बाप दादा पीछे हैं, MNA MPS पीछे हैं, दीगर जितने बड़े ओहदे वाले सब पीछे हैं, लेकिन अगर कुरान का हाफिज है और कुरान का आलिम है, मुसल्ला इमामत पे खड़ा वही होगा जिसके पास कुरान का इल्म है, चाहे वो 9 साल का हो या 8 साल का हो। ये बरकत किस चीज की है मेरे भाई? कुरान करीम पढ़ने की है। ये रहमतें किस चीज की हैं? कुरान करीम सीखने की है। ये रुतबे किस चीज के हैं? कुरान करीम पर गौर और तदब्बुर करने के हैं। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में हमने कुरान नाजिल किया, लिहाजा इस कुरान पर गौर और तदब्बुर करो, इस माह में खुसूसन तिलावत करो इसकी। अल्लाह अकबर। ये देखें कुरान का पढ़ने वाला, अल्लाह अकबर। आप दुनिया में किसी मसले में अगर फंस जाते हैं, अदालत के चक्कर लगते हैं, वकील को हायर किया जाता है और आप सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा वकील करूं ताकि मेरी खुलासी हो जाए, मेरा जान छूट जाए, इस केस से मेरा मामला निमट जाए। लेकिन एक वकील करना हम भूल गए हैं, वो वकील जो हमारा आखिरत के दिन काम आएगा, वो वकील के जो रोज़े क़यामत काम आएगा, वो वकील जो हमारा मैदान महशर में काम आएगा। हमने उससे कोई राब्ता नहीं किया, हमने उससे कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। दुनिया के वकीलों के साथ हम जुड़े हुए हैं, दुनिया के लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आखिरत के वकील को हमने छोड़ दिया है। आखिरत की वकालत के लिए हमें कोई फिक्रमंदी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, रोज़े जज़ा और सज़ा होगी, मीज़ान लगा हुआ होगा, गुनाहगार बंदा अल्लाह के सामने होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हिसाब व किताब कर रहा होगा। और जब यह हिसाब व किताब शुरू हो जाए ना, तो समझ लें कि बस फंस गए। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इसलिए मैं पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, दुआ किया करें अल्लाह हमें बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दे। ये हिसाब व किताब अगर शुरू हो गया तो समझ लें कि फंस गए। मामला कहां अल्लाह के सामने हिसाब दे सकेंगे, कहां अल्लाह के सामने अपनी बात को साबित कर सकेंगे हम गुनाहगार लोग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो हिसाब व किताब दे रहा होगा, वो दाएं देख रहा होगा, वो बाएं देख रहा होगा, वो ऊपर नीचे देख रहा होगा, वो थोड़ा पशीमान नजर आ रहा होगा, वो शर्मिंदगी के आंसू बहा रहा होगा, और वो देख रहा होगा कि कोई आ जाए और मेरी वकालत के लिए खड़ा हो जाए, कोई आ जाए और मेरी सिफारिश कर दे, कोई आ जाए और मुझे हिसाब व किताब से मेरी जान छुड़ा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये वो शख्स होगा, ये ढूंढ रहा है अपने वकील को। इसका वकील क़यामत के दिन कौन होगा? इसका वकील क़यामत के दिन मेरे भाई कुरान करीम होगा। कुरान करीम आएगा क़यामत के दिन, कुरान करीम आएगा, इसकी वकालत करेगा अल्लाह के सामने खड़ा हो गए। या अल्लाह इसने मुझे दिन के अंदर भी पढ़ा, या अल्लाह इसने मुझे रात की तारीकी में भी पढ़ा, या अल्लाह इसने मुझे सीखा भी सिखाया भी, या अल्लाह इसने कुरान के साथ ताल्लुक को बड़ा मजबूत रखा, मजबूत से मजबूत तर रखा। या अल्लाह आज ये परेशान नजर आ रहा है, या अल्लाह आज ये घबराया हुआ नजर आ रहा है, या अल्लाह आज ये नादिम भी नजर आ रहा है, या अल्लाह तेरे हिसाब व किताब के डर से खौफ ज़दा है, या अल्लाह ये परेशान है, इस पे लर्ज़ा तारी है। या अल्लाह आज मैं कुरान इसकी सिफारिश करता हूँ, इसकी वकालत करता हूँ। या अल्लाह इसने मुझे पढ़ा पढ़ा के थका दिया था, इसने मुझे पढ़ पढ़ के थका दिया था, आज ये थका
हुआ है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, वकालत करता हूँ, या अल्लाह इसको अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, या अल्लाह सिफारिश कबूल फरमा ले। ये कुरान करीम मेरे भाई कल वकालत के काम भी आएगा आपके। आज दुनिया में वकील काम आ रहे होते हैं और न जाने काम भी आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते, लेकिन ये 100% काम आने वाला वकील है। ये 100% वकालत का हक अदा करने वाला कुरान है कि जो कल क़यामत के दिन आपकी वकालत करेगा और आपको उस हिसाब व किताब से बचाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। जोड़िए ताल्लुक कुरान के साथ, मजबूत कीजिए कुरान के साथ ताल्लुक को। और आइए, अजमत कुरान की बात हो रही है, फजाइल कुरान की बात हो रही है, तो सुन लीजिए कि जो कुरान करीम का पढ़ने वाला है, जो कुरान करीम का सीखने वाला है, अल्लाह अकबर, उसका रुतबा कितना आला है। साहिब कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन हुक्म होगा, ओ साहिब कुरान, अल्लाह अकबर। साहिब कुरान, साहिब किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। साहिब, मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल के जरिए। कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेटा और बेटी कैसे हो सकते हैं? वलम तकुल लहु साहिबा, उसकी तो कोई बीवी भी नहीं है। साहिबा किसे कहते हैं भाई? बीवी को कहते हैं। और बीवी कौन होती है? जो हमेशा साथ देने वाली होती है, खुशी में भी साथ देने वाली होती है, गम में भी साथ देने वाली होती है, परेशानी में भी साथ खड़ी होती है, मुसर्रत में भी साथ खड़ी होती है, कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार होती है, हर लम्हा हर वक्त के हर चीज के लिए तैयार होती है। वो साहिबा होती है, वो बीवी होती है। तो जो साहिब होता है, अल्लाह अकबर, वो आपका साथी होता है, वो आपके साथ जुड़ा होता है, उसका ताल्लुक आपके साथ मजबूत होता है। और कुरान करीम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह ने क्या फरमाया? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिब, अपने साहिब से अल्लाह के नबी ने फरमाया, साथ देने वाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमेशा साथ रहने वाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो साहिब कुरान का मतलब क्या हुआ? कि कुरान करीम जिसके साथ हमेशा रहा है, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ सुबह और शाम जुड़ा रहा है, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ दिन और रात जुड़ा रहा है, ये साहिब कुरान है। हाफिज कुरान अलग है, उसका मकाम और रुतबा अपनी जगह ऊंचा है, आला है। उसने कुरान याद कर लिया, उसको कुरान उसके सीने में महफूज हो गया, ये हाफिज कुरान है। साहिब कुरान वो है जिसके पास कुरान का इल्म है, जिसका ओढ़ना और बिछोना कुरान है, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ इतना गहरा है कि उसका शगफ, उसका शौक, उसकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह का कलाम है। वहीं से मोती निकालता रहता है, वहीं से बिखरे हुए मोतियों को तलाश करता रहता है, वहीं से इल्म की जुस्तजू में लगा रहता है, वहीं से तौहीद सीखता है, वहीं से रिसालत सीखता है, वहीं से अकीदा खत्म नबूवत सीखता है, हर इल्म हासिल करता है अल्लाह के कलाम से हासिल करता है, तदब्बुर करता है अल्लाह के कलाम पे करता है। ये साहिब कुरान है, ये साहिब कुरान है। और साहिब कुरान की फजीलत ये है, साहिब कुरान का मर्तबा ये है, साहिब कुरान की शान ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन कहेगा, ए मेरे बंदे, ए साहिब कुरान, ए कुरान के साथ ताल्लुक को मजबूत रखने वाले, कुरान करीम पढ़ता जा और चढ़ता जा, दर्जात की बुलंदी पर पहुंचता जा, ऊंचे से ऊंचा होता चला जा, और जहां पे तेरा सीन खत्म होगा, जहां तू वन्नास कहेगा, वही तेरा मकाम और वही तेरा रुतबा और वही तेरा दर्जा होगा। गौर करो, हजारों आयात पढ़ के ऊपर चढ़ रहा है, हजारों आयात पढ़ के एक एक आयत के बदले में दर्जे 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 बुलंद हो रहे हैं। कहां पहुंच चुका होगा? हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, जब जहाज खड़ा होता है, टेक ऑफ के लिए तैयार होता है, तो ज़मीन नज़र आ रही होती है, लेकिन जैसे ही ऊपर फिजा में पहुंचता है तो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? छोटी छोटी, फिर यूं भी नीचे देख रहे होते हैं खिड़कियों से, ऐसे फिर ऐसा भी होता है कि मक्खी जैसी, और फिर ऐसा भी होता है कि वो चीजें गायब हो जाती हैं। तो जब साहिब कुरान के दर्जात बुलंद होंगे तो उसको फिर वो चीजें कैसी नजर आएंगी? अल्लाह, वो तो सबसे ऊंचा होगा, उसका मकाम तो सबसे आला होगा। नुक्ता जरा नोट कीजिएगा कि वो साहिब कुरान, वो देखेगा नीचे, उसको वो समझेगा क्या, कुछ भी नहीं, जो है मेरे पास है, जो मकाम रुतबा जो इज्जत है वो तो मेरे पास है, नीचे तो कुछ भी नहीं। तो जरा नुक्ता समझिएगा, जो अर्श पर मुस्तवी अल्लाह है, जो अर्श पर मुस्तवी अल्लाह है,
اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت کہ جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جائز و ناجائز کا فرق کھو بیٹھے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں آخری والناس پڑھے گا سین تیرا ختم ہوگا، تیرا وہی درجہ ہوگا۔ یہ تجھے مقام اس لیے ملا ہے کہ تیرا تعلق قرآن کے ساتھ گہرا تھا۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے، ترتیل سے پڑھنے والا ہے، تجویز سے پڑھنے والا ہے، خوبصورت آواز سے پڑھنے والا ہے، اچھے انداز سے پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کی فوج ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتوں کی فوج ہوتی ہے۔ اور یہ رحمت کے فرشتے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ کرام بررہ، یہ پاکیزہ صحیفہ، یہ طاہر صحیفہ، یہ کس کے ہاتھوں میں یہ صحیفہ ہوتا ہے؟ کرام بررہ، یہ تو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے جو ترتیل سے قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے ساتھ ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، گھر میں ہو یا کہیں پہ موجود ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اور وہ اسید بن حضیر کی حدیث بھی ساتھ ذہن میں لے آئیے، تلاوت کر رہے ہیں، آسمان سے جو ہے وہ چھتری نما چیز اتر رہی ہے، روشنی اتر رہی ہے، قرآن کو روک دیتے ہیں، تلاوت منقطع کر دیتے ہیں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، پھر اسی طرح کا ہوتا ہے معاملہ، اور جا کر صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی تلاوت کر رہا تھا، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان سے چھتری نما کوئی روشنی زمین پہ اتر رہی تھی، میرا گھوڑا بدکنے لگا، میرا بچہ سو رہا تھا، میں نے ڈر کی وجہ سے کہ گھوڑا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے اس لیے میں نے قرآن کی تلاوت کو منقطع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسید تم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہے تھے، تمہارے تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ کے آسمان کے مقرب فرشتے زمین پہ آ رہے تھے۔ کیوں آ رہے تھے؟ کہ وہ تمہاری تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ اللہ اکبر! تلاوت قرآن کے لیے، تعظیم کے لیے، تمہاری تکریم کے لیے وہ نیچے اتر رہے تھے۔ اللہ اکبر! جو شخص اس طرح قرآن پڑھتا ہے، ترتیل سے قرآن پڑھتا ہے، محبت سے قرآن پڑھتا ہے، تجویز سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اٹکتا ہے، اللہ اکبر! یہ معجزہ قرآن کا ہی ہے، یہ اعجاز قرآن کا ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اور پھر جب وہ اٹکتا ہے اس اٹکنے پہ بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ اب اگر تو پڑھنے کی کوشش میں اٹک رہا ہے، پڑھنے کی کوشش میں تجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو گھبرا رہا ہے، تو ہجے کر کر کے پڑھ رہا ہے، لفظ تیرا غلط نکل رہا ہے، پریشان نہ ہو، اس غلط لفظ پہ بھی اللہ تجھے اجر عطا فرما رہا ہے، اللہ تجھے مقام عطا فرما رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، پڑھتا ہے اس کا اجر تو دوں گا، اٹکتا ہے اس کا بھی دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اور یہ قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، خلاصہ کلام آج اس مختصر سے خطبہ جمعہ کا یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن کے ساتھ تعلق کو اتنا گہرا کر لیجئے، اتنا مضبوط کر لیجئے کہ رمضان کے بعد بھی میرا اور آپ کا گزارا قرآن کے بغیر نہ ہو، قرآن کھولے بغیر نہ ہو، قرآن پڑھے بغیر نہ ہو۔ میں خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کروں، اور میں چاہوں، میں ارادہ کروں کہ میری اولادیں بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، نہ صرف ناظرہ پڑھیں بلکہ حافظ بنیں، نہ صرف حافظ بنیں بلکہ قرآن کریم کے عالم بنیں، قرآن پہ غور اور تدبر کرنے والے بنیں، اور قرآن کریم کی دعوت کو اس معاشرے میں پھیلانے والے بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔